السلام علیکم ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان فیس بک لائیو اور میں ہوں آپ کی میزبان نور امان اللہ۔ ناظرین، جسٹس آصف سعید کھوسہ کتنی دیر چیف جسٹس آف پاکستان رہیں گے؟ کون سے جج صرف 240 گھنٹے چیف جسٹس رہے؟ سب سے طویل عرصہ کن کا رہا؟ اور وہ کون سے چیف جسٹس ہیں جن کی قبر کے کتبہ پر ان کا فیصلہ تحریر ہے؟ ہم بات کرتے ہیں سینئر تجزیہ کار جناب سعید چودھری صاحب سے۔ جی سعید صاحب، ہمیں بتائیے ان سب سوالوں کے جواب۔ جی، مسٹر جسٹس آصف سعید کھوسہ جو ہیں وہ کل 18 جنوری کو اپنے عہدہ کا حلف اٹھا رہے ہیں اور وہ 20 دسمبر اسی سال 2019 میں اپنے عہدہ سے ریٹائر ہو جائیں گے۔ ان کی عمر 65 سال ہو جائے گی۔ وہ 11 ماہ اور 3 دن اس عہدہ پر فائز رہیں گے۔ نور، ہم نے 8 جنوری کو پروگرام کیا تھا کہ آنے والے چیف جسٹس کیسے ہوں گے۔ وہاں ہم نے بتایا تھا کہ ان کے سسر مسٹر جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب جو ہیں وہ بھی چیف جسٹس پاکستان رہے ہیں۔ اب یہ ایک دلچسپ اتفاق ہے، حسن اتفاق کر لیں، کہ وہ بھی 11 ماہ ہی چیف جسٹس پاکستان رہے تھے۔ جسٹس نسیم حسن شاہ جو ہیں وہ 17 اپریل 1993 کو چیف جسٹس بنے تھے اور 14 اپریل 1994 کو ان کی عہدے کی میعاد ختم ہو گئی تھی، اور یہ 11 ماہ اور 27 دن بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ نسیم حسن شاہ صاحب وہی ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ اور اب تک کی تاریخ میں آخری دفعہ ایک معزول حکومت کو بحال کیا تھا۔ میاں نواز شریف کی جو حکومت تھی ان کو انہوں نے بحال کیا تھا۔ اور دوسرا سوال آپ نے کیا ہے کہ وہ کون سے جج ہیں جو صرف 240 گھنٹے بالکل چیف جسٹس رہے۔ وہ تھے مسٹر جسٹس شہاب الدین۔ ٹھیک ہے۔ 3 مئی 1960 سے 12 مئی 1960 تک وہ صرف 10 دن اس عہدہ پر فائز رہے تھے۔ اور بھی ججز ہیں جن کی 1 ماہ سے کم مدت ہے۔ اچھا اچھا۔ مسٹر جسٹس بشیر جہانگیری ہوتے تھے، وہ 10 جنوری سے 31 جنوری 2002 تک، یعنی 25 دن تقریباً بالکل چیف جسٹس رہے تھے۔ ٹھیک ہے۔ مسٹر جسٹس جواد خواجہ 17 اگست سے 9 ستمبر 2015 تک چیف جسٹس، ان کی مدت جو بنتی ہے وہ 24 دن کے قریب بنتی ہے۔ اسی طرح جسٹس ایس اے رحمان صاحب تھے اور جسٹس فضل اکبر صاحب تھے، وہ بھی چند ماہ اس عہدے پر رہے ہیں چیف جسٹس پاکستان کے۔ ٹھیک ہے سعید صاحب، یہ تو آپ نے ہمیں بتایا ان لوگوں کے بارے میں، ان جسٹس کے بارے میں جو کہ بہت کم عرصہ رہے۔ ان کے بارے میں بتائیے جن کا سب سے زیادہ طویل عرصہ رہا۔ ہاں، طویل ترین جو دور تھا وہ مسٹر جسٹس محمد حلیم تھے۔ اچھا۔ یہ 23 مارچ 1981 سے 31 مارچ 1989 تک، 89 تک 8 سال 9 ماہ اور 8 دن چیف جسٹس پاکستان رہے تھے۔ یہ وہی محمد حلیم ہیں جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں انہیں بری کیا تھا۔ ان کا اختلافی نوٹ تھا اور ان ججوں میں شامل تھے، اقلیتی ججوں میں، جنہوں نے انہیں بری کیا تھا۔ پھر اس کے بعد جسٹس کارنیلیس تھے، پاکستان کے واحد غیر مسلم چیف جسٹس۔ ٹھیک ہے۔ وہ 6 سال 11 ماہ اور 13 دن چیف جسٹس رہے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اور کارنیلیس صاحب کے بارے میں ایک بات بتا دوں کہ وہ پہلے چیف جسٹس تھے جنہوں نے اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کا احتساب شروع کیا تھا، اور جسٹس شوکت کے خلاف انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بنایا تھا۔ شوکت صاحب جو ہیں وہ کام کرنے سے باز نہیں آ رہے تھے، پھر حکومت کو کہہ کے انہوں نے جبری رخصت کا ایک قانون بنوایا تھا کہ ججوں کو جن کے خلاف ریفرنس ہو انہیں جبری رخصت پر بھیجا جا سکتا ہے۔ یہ قانون جو ہے 2007 میں افتخار محمد چوہدری والے کیس میں سپریم کورٹ نے سیٹسائڈ کر دیا تھا، کالعدم کر دیا تھا۔ اور جسٹس کارنیلیس کی ایک جو اور خوبی ہے، وہ اسلام کے حوالے سے جو پہلی ججمنٹ تھی کہ پاکستان کا آئین جو ہے، پاکستان کا کوئی قانون اسلام سے، اسلامی تعلیمات سے متصادم نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے۔ یہ ان کی ججمنٹ تھی کہ پاکستان میں قرآن سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے۔ جو قرآنی تعلیمات ہیں اور اسلامی تعلیمات ہیں ان سے متصادم قانون نہیں بن سکتا، اور بعد میں یہ آئین کا حصہ بھی بنایا گیا اس چیز کو۔ اور اس کے بعد جسٹس افتخار محمد چودھری اگر عبدالحمید ڈوگر صاحب جو ہیں وہ 2 سال بیچ میں نہ کھا جاتے تو ان کا بھی ایک طویل عرصہ ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ وہ تقریباً 8 سال 5 ماہ ہوتا ان کا، لیکن وہ اب 2 سال بیچ میں سے نکال دیں تو ان کا وہ
6 साल का तकरीबन अर्सा बनता है। सईद साहब, सबसे इंटरेस्टिंग जो सवाल मुझे लग रहा है और यकीनन हमारे व्यूवर्स को भी लग रहा होगा, वो कौन से चीफ जस्टिस हैं जिनकी कब्र के कतबा पर इनका फैसला तहरीर है? ये 1975 से 1977 तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहे हैं मिस्टर जस्टिस यकूब अली खान। ये जस्टिस खलील उमर रमदे के ससुर थे। अच्छा। इन्होंने जो याहिया खां का फैसला था, मार्शल था, उसके खिलाफ इनके बेंच ने फैसला दिया था कि वो मार्शल गैर आईनी है और गलत है। और उन्होंने एक अजाफी नोट दिया था उसमें, उन्होंने कहा था कि कोई अदालत मुल्क की जो है सुप्रीम कोर्ट समेत मार्शल को जायज़ करार नहीं दे सकती। ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर किसी मौका पर जजेस मजबूर हैं कि वो मार्शल के खिलाफ फैसला ना दें, तो जब भी मौका मिले उसको मार्शल को नाजायज करार दें। ठीक है। और उन्होंने ही तजवीज़ किया था ये बात कि जो आइन तोड़ता है, मार्शल लगाता है, वो संगीन गद्दारी के जुमरा में आता है। ठीक है। उनका ये कहना था। और आइन का आर्टिकल 6 जो है ये उन्हीं के फैसले की रोशनी में ठीक है आइन में शामिल किया गया था। और अब जो 18वीं तरमीम में मजीद इसमें किया गया कि इसको जायज़ कोई अदालत करार नहीं दी जा सकती मार्शल को, ये भी उन्हीं का। उनके ये जो नोट है ये उनकी कब्र के कतबे पर तहरीर है। ठीक है। यानी वो एक उनके घर वालों ने या उन्होंने खुद वसीयत की होगी, बिल्कुल। ये उन्होंने समझा कि एक लैंडमार्क बिल्कुल ऐसा ही जजमेंट है। बिल्कुल। और पाकिस्तान में बड़े बड़े चीफ जस्टिस हुए हैं। जस्टिस जो पहले चीफ जस्टिस थे मियां अब्दुल रशीद, वो बागबानपुर की राई फैमिली से थे। ठीक है। उन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से हल्फ लिया था। और वो कहते हैं कि कायदे आज़म गवर्नर जनरल की सीट पे बैठ गए थे, तो उन्हें कहा था कि आप हल्फ उठाने से पहले इस सीट पर नहीं बैठ सकते। इसी तरह उनसे लियाकत अली खान ने मुलाकात की कोशिश की थी, तो उन्होंने कहा था कि जनाब आपके केसेस आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ मेरे पास हैं, मुनासिब नहीं कि मैं आपसे मुलाकात करूं। फिर जस्टिस हमूद रहमान थे, वो बंगाली जज थे, उनके बेटे इकबाल हमीद रहमान हैं, वो भी जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। वो हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है वो उन्होंने तहरीर की थी। फिर जो पीसीओ जजेस हैं ना, उनके बारे में उमूमन तनकीद की जाती है उन पर बहुत ज़्यादा। ठीक है। जस्टिस शाहजहान खान थे जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के दौर में 2002 में पीसीओ के तहत तलब उठाया था और बड़े काबिल जजेस जो हैं वो घर चले गए थे, फारग हो गए थे। लेकिन मैं उनकी एक हवाले से कदर करता हूँ कि उन्होंने मार्शल का जहर निकाल दिया था। बिल्कुल। उन्होंने जो जजमेंट दी थी, वो लोग तो कहते हैं कि 3 साल दे दिए जी मुशर्रफ को। मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने पाबंद कर दिया मार्शल को कि 3 साल से ज़्यादा मार्शल नहीं होगा और 3 साल बाद इलेक्शन होंगे। ठीक है। और 2002 में फिर इलेक्शन हुए। ठीक है। ये जजेस सामान जो आते हैं उस सीट पे बैठते हैं, वो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं कि आइन और कानून, किताबें और अवाम की उमंगों के मुताबिक, ख्वाहिशात के मुताबिक फैसले दें। बिल्कुल। वो ये ठीक है। बहुत शुक्रिया सईद साहब। जी हाँ जी नाजरीन, यहाँ आप अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। लाइक करते रहें, शेयर करते रहें डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।